رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل الذين حملوا التوراة، مثال ان لوگوں کی جن کو تورات کی ذمہ داری دی گئی، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس ذمہ داری کو ادا نہ کیا. كمثل الحمار يحمل أسفارا، ان کی مثال اس گدھے جیسی ہے جو اپنے اوپر کتابوں کا بوجھ لادے پھرتا ہے. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بدترین مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اور اللہ رب العزت کے ذات ظالم قوم کو ہدایت نہیں عطا فرماتے. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات جی وقار، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سورۃ الجمعہ کی تفسیر اور تشریح اس کے ضمن میں آج کے خطبہ کے دوران تلاوت کی جانے والی آیت مبارکہ اس سورہ کی 5ویں آیت ہے. اور اس سورہ مبارکہ سے اس آیت مبارکہ سے اللہ رب العزت نے اس سورت کے دوسرے درس کا اور دوسرے
تقریر اور بیان کا اللہ نے آغاز فرمایا ہے۔ جس سے پہلے یہ ذکر کیا جا چکا تھا کہ اللہ رب العزت نے عرب کے لوگوں کو چن کر اور خاص کر کے نبوت اور رسالت کا انعام اور شریعت کے عطا کیے جانے کا انعام انہیں دیا ہے۔ اعزاز اور فضیلت جو اس سے پہلے ان کے پاس نہیں تھی اب ان کو ملی ہے۔ اور اس کے قدردان وہ لوگ ہیں جو اس دین کے لیے محنت اور کاوش کرتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس کی ادائیگی میں اپنے جان اور اپنے مال اور اپنے وقت کو کھپاتے خرچ کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے فضل ہے، انعام ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ بطور مثال اگر دیکھنا ہو، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ اور اس کے بعد دیگر ادوار میں آنے والے ایسے افراد جنہوں نے معاشرہ، خاندان، آباء و اجداد، نامور شخصیات، قابل قدر ہستیاں، ان کے اثر اور دباؤ سے اپنے آپ کو نکال کر صحیح حقیقت کی تلاش میں چلایا اور اپنی محنتیں صرف کی۔ ان لوگوں کا خصوصی تذکرہ اللہ نے اس سے پہلی آیت مبارکہ تک کیا ہے۔ اب یہ 5ویں آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العزت ان لوگوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ جنہیں اس سے پہلے یہ فضیلت اور برتری حاصل تھی، انبیاء ان میں آئے، رسالت کا سلسلہ تکرار کے ساتھ ان میں چلا، کتابیں پے در پے ان پر نازل کی گئی، آیات اور بینات ان کو بار بار دکھلائے گئے، لیکن وہ اس کی ذمہ داری کو صحیح طرح سمجھنے اور ادا کرنے کی بجائے اس میں قاصر رہے، اس میں کمی کا شکار رہے۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ فضیلت اور اعزاز اب چھین کر امت محمدیہ کو عطا فرما دیا۔ کون سی ایسی وجوہات تھیں، اور کون سا ایسا کردار اور رویہ تھا کہ جس کی بنیاد پر ان کو ملی ہوئی فضیلت ان سے واپس لے لی گئی؟ انعامات کا سلسلہ ان سے روک کر اب اس امت کے سپرد کر دیا گیا۔ ان چیزوں کو سمجھنا ہماری امت کے لیے، ہماری شخصیت کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم اس کردار کا شکار ہو گئے، ہم بھی اسی طرح کی روش پہ چل نکلے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا انجام بھی ویسا نہ ہوگا جیسے ان کا ہوا ہے۔ اس چیز کا احساس دلوں میں اجاگر رکھنے کے لیے، اس بات کی اہمیت کو ذہنوں کے اندر ہمہ وقت روشن رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایسے مسلمان کو جو 5 وقت اللہ کے دربار میں جھکتا ہے، عبادت کرتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے،
اسے ایک دعا سورۃ الفاتحہ کی آیات سے سکھلائی اور بتلائی ہے، جو دن کے 5 اوقات میں پڑھے جانے والی فرض نماز کی ہر رکعت میں، نفلی عبادت کی ہر رکعت میں، ادا کی جانے والی سنتوں کی ہر رکعت میں انسان کرتا ہے۔ اتنی تکرار کے ساتھ، اتنے زیادہ بار بار توجہ کے ساتھ ہر رکعت میں اس دعا کو انسان کی عبادت کا، نماز کا آغاز کیوں بنایا گیا؟ وہ دعا ہے کیا؟ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ باندھتا ہے، اللہ کی تعریف اور ثنا سے فارغ ہوتا ہے، تو یہ الفاظ ادا کرتا ہے، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے مجھے پیدا کرنے والے، اے میرے مربی، اے میرے ہادی، اہدنا الصراط المستقیم۔ میرا تجھ سے یہ مطالبہ، میرا تجھ سے یہ سوال کہ مجھے زندگی بھر صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا، مجھے صراط مستقیم کا فہم اور سمجھ عطا فرمانا، مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کی استطاعت، طاقت اور ہمت عطا کرنا، مجھے صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد اس پہ اتنی دیر تک استقامت عطا فرمانا کہ میں ساری زندگی اس صراط مستقیم پہ گزار کر جنتوں کا حقدار بن جاؤں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دعا کے اگلے الفاظ یہ بھی موجود ہیں، یہ بھی پڑھے جاتے اور دہرائے جاتے، ہر نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر بار بار بولے جاتے، صراط الذین انعمت علیہم۔ اے میرے خالق و مالک، مجھے ان لوگوں کا رستہ وہ صراط مستقیم عطا فرمانا جس پر چلنے والے چل کے گئے تو انعام کے حقدار بن گئے، انعام یافتہ شمار کیے گئے، ان کی زندگی اس طریقے سے بسر گزری، وہ ساری زندگی ایسے انداز کے ساتھ گزار کے گئے کہ آپ کے ہاں وہ انعام یافتہ شمار کیے جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں میں شامل فرمانا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں جیسا نہ بنانا کہ جو صراط مستقیم کو سمجھ بھی گئے، جنہوں نے صراط مستقیم کو اپنا بھی لیا، جنہوں نے صراط مستقیم پہ چلنا بھی شروع کر دیا، جو ہدایت سے وابستہ ہو بھی گئے، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد وہ ایسے گمراہ ہوئے، ایسے بھٹکے، ایسے راہ راست سے ہٹ گئے، ایسے اعمال کا شکار ہو گئے، ایسے کردار کے اندر پھنس گئے، ایسی روش پہ چلنے لگ پڑے کہ المغضوب علیہم، ان سے اعزاز چھین دیا گیا، ان سے فضیلتیں چھین لی گئی، ان سے انعامات واپس لے لیے گئے، ان پہ اکرام اور نوازشیں جو عطا کی جاتی، جو نازل کی جاتی، اس کے دروازے بند کر دیے گئے۔ المغضوب علیہم، اب ان کی جو حیثیت ہے، اب ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اب ان پر اللہ کی لعنتیں برستی ہیں، اب وہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہیں، اب ان کے لیے ہدایت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اب ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ اے میرے اللہ، مجھے ہدایت اور صراط مستقیم پہ چلنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد، اس کو اختیار کرنے کے بعد ایسی استقامت عطا فرمانا، ایسی بہترین روش اور طریقہ عطا فرمانا کہ میں ساری زندگی اس سیدھے رستے پہ چلوں جو مجھے سیدھا انعام یافتہ لوگوں میں جنت کا ساتھی بنا کر ان میں شامل کر دے۔ اگلے الفاظ ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں جیسا نہ بنانا جنہوں نے ساری چیزوں پر
پر ایمان تو لایا، کلمہ بھی پڑھا، نبوت کا اقرار بھی کیا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کیا، قیامت پر ایمان بھی لائے، لیکن تھوڑا وقت گزرنے کے بعد ان میں ایسی عادتیں پیدا ہو گئی کہ اب ان کو مومن نہیں کہا جاتا، اب ان کو مومن ایمان والا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اللہ آپ کے معیار میں، آپ کے میدان میں اب ان کو گمراہ اور بھٹکا ہوا انسان کہا جاتا ہے۔ یہ دعا ہر انسان اپنی نماز کی ہر رکعت میں مانگتا ہے۔ یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ وَلَضَّالِّينَ کون ہے؟ جن کو اللہ رب العزت نے اس سے پہلے انبیاء کا ساتھ نصیب فرمایا۔ یہود کا طبقہ جن کے پاس ایک نہیں کئی پیغمبر وقتاً فوقتاً آتے رہے، جنہوں نے ان پیغمبروں کا کلمہ پڑھا بھی، ان کی نبوت کا اقرار کیا بھی، جنہوں نے تورات کو اللہ کی نازل کردہ کتاب تسلیم کیا، جنہوں نے تورات پر ایمان کا دعویٰ کیا، جنہوں نے اللہ کو مانا، قیامت کو مانا، جو شریعت کے مطابق چلنے کے دعوے دار بنے، انہوں نے عہد و پیمان کیا، لیکن اس کے بعد آج ان کا مقام کیا ہے؟ آج ان کا تعارف کیا ہے؟ آج ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ حیثیت کس وجہ سے بنی؟ یہ مقام عبرت کا کس وجہ سے بنا؟ آج وہ عبرت کا نشان اور آج غیر مغضوب کی علامت، اللہ کی لعنت کے حقدار اور مستحق یہ کیوں بنے؟ اس کو اللہ رب العزت نے سورۃ الجمعہ کی ان آیات مبارکہ کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، جن لوگوں کو تورات شریعت کے طور پہ دی گئی، تورات کتاب کے طور پہ دی گئی، تورات اپنے منہج کے طور پہ دی گئی، اللہ کی کتاب انہیں دستور کے طور پہ دی گئی، اس تورات کو انہوں نے قبول کیا، اس پر ایمان لائے، اس کا انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا، عہد و پیمان کیا، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس وعدے کی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، پھر اس تورات کی ذمہ داریوں کے انہوں نے پورا نہیں کیا۔ حضرات ذی وقار قرآن کی آیات سے ہی ادھر ادھر جانے کی بجائے، تاریخی حوالوں کی بجائے، سیرت کی کتابوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی بجائے، اگر صرف اور صرف قرآنی آیات سے ہم دیکھنے لگے، جاننے لگے کہ قرآن کے اندر اللہ نے ان کے کون سے ایسے کردار ذکر کیے ہیں کہ جو ان کو ایمان کے لانے کے بعد، تورات کے ماننے کے بعد ان کو دوبارہ گمراہی کی طرف واپس لے گئے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے قرآنی آیات کا مطالعہ کریں تو قرآن یہ بات ذکر کرتا ہے، تورات کو ماننے والے یہود، اللہ رب العزت نے ان کے دو طبقات قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک طبقہ جو تورات کا علم رکھتے تھے، جنہوں نے تورات کو صرف مانا نہیں، صرف اس پر ایمان نہیں لائے، بلکہ تورات کو یاد کیا، تورات کو سیکھا، تورات کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے سارے احکامات کو جانا اور عالم اور علماء شمار ہونے لگے۔ ایک طبقہ یہ ہے۔ دوسرا طبقہ جو عوام کا ہے، جنہوں نے تورات پر ایمان لایا لیکن تورات کو پوری طرح سیکھا نہیں، تورات کے مکمل عالم نہیں بنے، تورات کے ساتھ انہوں نے ایمان کا رشتہ جوڑا، لیکن اس کے بعد ان کے اندر کون کون سی کمیاں آئیں، ان دونوں طبقات کی کمیوں کو اللہ نے قرآن میں الگ الگ بیان فرمایا ہے۔ پہلا طبقہ علماء کا، جنہوں نے تورات کو ماننے کے بعد اس کو سیکھنا شروع کیا، جاننا شروع کیا، اس کو پڑھا، اس کے احکامات کو جانا، اس کی وضاحتیں سمجھی، تفسیر اور تشریح سمجھی، تورات کے عالم بن گئے۔ ان کی اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری لگائی وہ کیا تھی؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
جب اللہ رب العزت نے کتاب والوں سے پختہ عہد لیا، ایسے لوگوں سے وعدہ لیا، عہد و پیمان لیا کتاب کی آیات میں، تورات کی آیات میں، شریعت کے احکامات میں، کہ جن کے پاس تورات کا علم ہے، جنہوں نے تورات کو یاد کیا ہے، جنہوں نے کتاب کو سمجھا ہے، کتاب کے احکامات کو جانا ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، وہ ان احکامات کو جیسے اللہ نے نازل کیا ہے کہ ویسے ہی لوگوں تک پہنچا دیں گے، لوگوں کے سامنے ان احکامات کو بیان کر دیں گے، لوگوں کے سامنے اللہ کی نازل کردہ کتاب کی آیات کو پڑھیں اور بیان کریں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں سے کسی بات کو نہ چھپائیں، کسی بات کو تبدیل نہ کریں، کسی بات میں تحریف نہ کریں، بلکہ جیسے اللہ کا حکم آتا ہے، جیسے اللہ کی کتاب آتی ہے، ویسے ہی اللہ کی کتاب جاننے کے بعد، پڑھنے اور سیکھنے کے بعد لوگوں کو پہنچا دے اور بتلا دے۔ یہ ان کے علماء کی تورات اور علم کتاب کا علم رکھنے والے لوگوں کی اللہ نے ذمہ داری لگائی، کہا عہد و پیمان کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس تورات کا علم رکھنے والے علماء، ان کے رویوں کے اندر جو خرابیاں آئیں، سب سے پہلا جرم انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پورا لوگوں تک پہنچانے کی بجائے اس میں سے چیزوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ اس طریقے کے ساتھ کہ جس طرح کوئی چودھری، کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی دولت والا ان کے سامنے آ جاتا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی بات پوچھنے کے لیے کہ یہ مسئلہ میرا الجھ گیا ہے اور اس کے بارے میں دین کا، شریعت کا علم پتہ کرنا چاہتا ہوں، فتویٰ پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں، کیا حکم ہے۔ اگر وہ بات اس کے مفاد کے، اس کی مرضی کے خلاف ہوتی، یہ اس سے کچھ پیسے لیتے اور تورات کا حکم چھپا کر اس کو اپنے پاس سے فتویٰ دے دیتے کہ جاؤ تجھے جو چاہتے ہو کر لو، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر، جب کسی ایسے بڑے انسان سے، حیثیت اور منصب اور رتبے والے انسان سے کوئی جرم اور سزا کا جرم سرزد ہو جاتا اور اس کے بارے میں حکم سخت ہوتا، جیسے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، زانی اور بدکار شخص کو سنسار کرنے کا حکم ہے، شادی شدہ ہو سنسار کر دو، غیر شادی شدہ ہو 100 کوڑے لگاؤ، ملک بدل کر دو۔ اس طرح کے جو جرائم ہیں، وہ اگر جرم اور گناہ کوئی بڑا طاقت والا انسان کرتا تو اس کے لیے شریعت کا حکم بدل دیتے، چھپا دیتے، کہتے بس ٹھیک ہے، گدھے پہ بٹھا دو، تھوڑے تھپڑ لگا لو اور تھوڑا سا گلی میں گھما لو، یہی سزا ہے شریعت کے اندر، یہی سزا دے کے اس کو فارغ کر دیں۔ اصل حکم چھپا دیتے۔ تیسرے نمبر پر، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت اور رسالت کا اعلان کیا اور انہیں یہ احساس ہوا کہ پہلے جو نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، یہ گدی، یہ جو ہے نا منصب اور یہ مقام اور یہ برتری بنو اسحاق میں تھی، جس سے ہم وابستہ ہیں، اس خاندان میں تھی، اب یہ اللہ رب العزت نے منصب ان سے چھین کر نبی آخری جو ہیں، سب سے اعلیٰ اور برتر اور افضل جو ہیں، وہ بنو اسماعیل میں مبعوث فرما دیے ہیں، بنو اسماعیل میں وہ آ گئے ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ شان نہیں رہے گی، وہ شوکت نہیں رہے گی، اب بنو اسماعیل ہم سے زیادہ عزت والے، وقار والے سمجھے جائیں گے۔ انہوں نے تورات کے اندر بیان کی گئی رسول اللہ کی ساری نشانیوں کو چھپا دیا، مٹا دیا۔ یہ جرم انہوں نے کیا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر دونوں طرح کی باتوں کو ذکر فرمایا۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے طرف سے
سے نازل ہونے والی شریعت اور کتاب کی آیات جو لوگوں کے لیے نازل کی گئی تھی تاکہ ان کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے، تاکہ ان کے مطابق لوگوں کو دین سکھایا اور سمجھایا جائے، تاکہ ان کے مطابق لوگوں کو اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں داخل اور شامل کیا جائے، اس کو بیان کرنے اور بتلانے سکھلانے کی بجائے ان آیات کو سنانے کی بجائے ان کو چھپا گئے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قلیلا، اس کے مقابلہ میں تھوڑا تھوڑا مال حاصل کرنا، تھوڑا تھوڑا مفاد پورا کرنا، تھوڑی تھوڑی اپنی جان پہچان اور اپنے مفاد اور غرض کو پورا کرنے کی روش انہوں نے اپنا لی۔ ان لوگوں نے اللہ کا دین جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا تھا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی بجائے اس کو چھپانے کا جرم کرنا شروع کیا۔ بدلہ کیا ملا، نتیجہ کیا ملا؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون، اللہ نے ان سے صراط مستقیم چھین لیا، اللہ نے ان سے ہدایت واپس لے لی، اللہ رب العزت نے ان کے قدموں کو صراط مستقیم سے ہٹا دیا، اللہ نے ان کے لیے رحمت کا نزول بند کر دیا، ان پر اللہ رب العزت نے لعنتوں کی برسات برسانا شروع فرما دی۔ یہ جرم۔ دوسرا جرم علماء طبقے کا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ یہود نے کس طرح تورات کی ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو دور کیا، کس طریقے کے ساتھ وہ اللہ کے کتاب کا صحیح طرح حق ادا نہ کر سکے۔ ان کا دوسرا گناہ، ان کی دوسری خطا یہ تھی وہ باتیں اپنے پاس سے لکھتے تھے، وہ اپنا قلم استعمال کرتے، اپنی سوچ استعمال کرتے، اپنی مرضی کی تشریح کرتے، اپنی مرضی کا مسئلہ لکھتے، لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر بیان کرتے جو میں بتلا رہا، جو میں کہہ رہا، جو میں سنا رہا، جو میں نے لکھ کے دیا یہ بات ویسا ہی ہے جیسا اللہ کی کتاب میں نازل ہوا۔ اپنے پاس کی لکھی ہوئی باتوں کو وہ اللہ کی بات کہہ کر، اپنی طرف سے بیان کی ہوئی باتوں کو اللہ کی بات کہہ کر، اپنے پاس سے لکھے ہوئے الفاظ کو وہ پیغمبر کی زبان کی حدیث کہہ کر لوگوں کو سنانے اور بتلانے لگ جاتے۔ جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی لوگوں میں عام ہو گئی، کہاں سے؟ ان کی زبان سے۔ جو بات اللہ کے پیغمبر نے نہیں بولی لوگوں نے اس بات کو اللہ کے پیغمبر کا فرمان سمجھنا شروع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ بتلانے والے یہ تھے، پھیلانے والے یہ تھے، اس طرح کی جھوٹی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرنے والے، جھوٹی باتیں اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنے والے۔ تیسرا جرم ہے اللہ کے آیات کی احکامات کی تحریف کرنے والے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين۔ ایسے ایسے الفاظ بولنے لگے جن کی ادائیگی کچھ ہوتی، معنی کچھ ہوتا۔ جہاں چاہتے تورات کا حرف بدل دیتے، جہاں چاہتے چھپا دیتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور کے اندر ایک شخص نے زنا کر لیا۔ رسول اللہ کے زمانہ میں یہ کلمہ پڑھ چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، پہلے یہ یہود کے علماء میں شامل تھے، یہودی تھے، لیکن جیسے ہی رسول اللہ آئے، آپ نے دعوت دی، انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص نے بدکاری کی یہودیوں میں سے، اہل یہود نے اپنے طریقے کے مطابق اس کو سزا دینے کی بجائے، رجم کرنے کی بجائے، سنسار کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا گلی کے اندر زد و کوب کیا، مارا، اس کے لیے تھوڑے سے برے جملے بولے اور کہا چلو بس ٹھیک ہے، سزا پوری ہو گئی۔ رسول اللہ بھی مدینہ میں تھے، مسلمان بھی تھے، پتا چلا اور کہا تم نے جرم کیا، شریعت کو چھپا گئے، اللہ کی کتاب کو چھپا گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، تورات کے اندر ایسا ہے ہی نہیں، تورات میں تو یہی حکم ہے کہ تھوڑی سی سزا دے دو بس ٹھیک ہے، رجم اور سنساری کی سزا تورات میں نہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ان کو فرمائیے کہ اپنی تورات لے کے آؤ، کتاب لے کے آؤ۔ کتاب لائی گئی، رسول اللہ کے سامنے اس کو کھولا گیا،
جہاں رجم کا ذکر تھا وہاں ہاتھ رکھ کے اس کو چھپانے لگے، اوپر سے پیچھے سے پڑھنے لگے۔ بدکاری کا ذکر ہے، گناہ کا ذکر ہے، یہ سارا ناراضگی کا ذکر ہے، رجم کا اور سنساری کا تو ذکر ہے ہی کوئی نہیں۔ جہاں پہ وہ آیت تھی، جہاں پہ وہ الفاظ تھے، وہاں پہ ہاتھ رکھا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن سلام چونکہ پڑے ہوئے تھے، جانتے تھے، فرمایا اللہ کے رسول ان کو فرمائیے ذرا ہاتھ اٹھاؤ نا، ہاتھ اٹھاؤ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اللہ کے کلام، اللہ کی آیات اور کتاب کے الفاظ کو چھپانا، اس کو مٹانا، اس کو تبدیل کرنا، یہ سارے جرائم ان علماء کے اندر تھے جن کا اللہ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها۔ اور دوسرا طبقہ ہے عوام کا، جن کے لیے یہ آیت مبارکہ اتری کہ اہل کتاب یہودیوں کا وہ افراد اور وہ لوگ جنہوں نے دعویٰ تو کیا ہم تو رات کو مانتے ہیں، ثم لم یحملوها، پھر وہ اپنے اس دعویٰ، اس ایمانی ذمہ داری کے پورے نہ اتر سکے۔ کیسے؟ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو رات کو اللہ کی کتاب مان لیا اور کہا بس ہمارا فریضہ اتنا ہی ہے، اب آگے تو رات میں کیا ہے کیا نہیں، کیسے ہے کیسے نہیں، اس کو جاننے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ جو عالم کہے گا، جو بڑا کہے گا، جو بزرگ کہے گا، جو مفتی کہے گا، جو استاد کہے گا، جو بتانے والا، سکھانے والا، جاننے والا بولے گا، ہمارے لیے وہی دین ہے۔ ہاں، جب اپنا کوئی مسئلہ بنتا، جب اپنی کوئی ضرورت پڑتی، تب آ کر ضرور قرآن کو کھولتے، تورات کو کھولتے، کتاب کو کھولتے کہ اب یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے، اب ہمیں کتاب سامنے کی جائے، اپنی ذاتی ضرورت۔ ان عوام کا اللہ نے ذکر کیا، منہم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون۔ ان اہل کتاب میں سے جن کو تورات دی گئی، اللہ نے کتاب دی، ایک طبقہ ایسے افراد کا ہے امیون، جو کتاب کے حوالہ سے لا علم ہے، ان پڑھ ہیں، انہوں نے کتاب کو سیکھا نہیں، انہوں نے کتاب کو جانا نہیں، انہوں نے کتاب کو سمجھا نہیں، امیون ان پڑھ ہیں۔ یہ جرم کوئی نہیں، کتاب کو صرف تلاوت کر لینا، اس کا پورا عالم نہ بننا، اس کے مطابق پورا علم حاصل نہ کرنا، یہ جرم نہیں۔ جرم کیا ہے؟ اس کے بعد کا کردار جرم ہے، لا يعلمون الکتاب الا امانیہ، کتاب کو جانے بغیر، کتاب کو سیکھے بغیر، کتاب سے پتہ کیے بغیر، خود ساختہ طور پر بڑی بڑی آرزویں اللہ سے لگا لینا، بڑی بڑی امیدیں اللہ سے لگا لینا، بغیر اس کے احکامات کو جانے، بغیر اس کی اطاعت و اتباع کیے، بغیر کتاب اور دین کے احکامات کا پتہ کیے، اس ساختہ عمل اور انداز کو اپنا کر اللہ سے امیدیں لگا لینا، انہم الا یظنون، بلا دلیل اور بغیر ثبوت کے خود ساختہ اٹکل بچو لگا کر کسی چیز کو دین بنانے کی کوشش کرنا۔ عظیم لوگوں نے کتاب سے بس اتنا ہی تعلق رکھا کہ ہم مانتے ہیں تورات اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اس کے بعد جو علم والے کہہ دیں، جو مسند والے کہہ دیں، جو ہمارے سامنے بول دیں، ہمارے لیے وہی دین ہے۔ یہودیوں کے علماء نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، جہنم میں یہودیوں نے نہیں جانا، اگر گیا بھی تو چند دن جائیں گے۔ کسی نے سوال نہیں کیا کیوں بھائی، تورات میں کہاں لکھا ہے، کس نے بیان کیا ہے، یہ کھلی چھٹی کس نے دی ہے؟ نہیں، ایک عالم، دو عالم، تین عالم نے کہا، ساری عوام نے مان لیا، لن تمسنا النار، لن تمسنا النار، یہودیوں نے جہنم میں جانا ہی نہیں، یہودیوں نے جہنم میں جانا ہی نہیں، سارے ماننے لگ پڑے، کسی نے سوال نہیں کیا کہ یہ لکھا کہاں ہے، یہ اللہ نے وعدہ کب کیا ہے، یہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت کا ترجمہ مفہوم ہے، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ انہی کتاب کا علم رکھنے والوں نے آواز مشہور کر دی، لیس بالنصارى علی شیء، عیسائیت کوئی دین نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نبی کوئی نہیں، انجیل اللہ کی کتاب کوئی نہیں،
کسی نے یہ نہیں دیکھا عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ٹھیک ہے، ان کی نشانیاں پوری ہوتی ہیں، معجزات ان کے سمجھ میں آتے ہیں، باتیں ان کی درست نظر آتی ہیں، جتنے دلائل اللہ نے ان کے ہاتھ میں رکھے ہیں وہ ان کی نبوت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کے پیچھے چلتے رہے۔ ہمارے علماء نے کہہ دیا ہے عیسائیت کوئی دین نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کوئی پیغمبر نہیں، انجیل اللہ کی کتاب کوئی نہیں بنتی۔ کہاں تورات میں لکھا ہے؟ کہاں اللہ کی کتاب میں ہے؟ اس کو جاننے کی کوشش کوئی نہیں۔ یہود کے علماء نے ایک اور پراپیگنڈا کیا اپنے مفاد کے لیے، اپنی حیثیت کو برتر کرنے کے لیے، کہنے لگے نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ کسی نے نہیں کہا، کہاں لکھا ہے؟ کس نے اللہ کا بیٹا بنایا؟ کہاں اللہ نے کہا یہودی ہی میرے محبوب ہیں؟ کہیں تو بتلاؤ، کوئی تو دلیل دو، کوئی تو آیت دکھاؤ۔ کتاب اللہ کی موجود ہے، تو رات ہم پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، کہاں اس میں لکھا ہے؟ کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ سب نے علماء کی زبان سے اس نکلے جملے کو اپنا شعار اور اپنی پہچان بنا لیا، نحن ابناء اللہ واحباہ۔ انہیں کہا جاتا آؤ اللہ کے دین کی طرف، یہ ظلم سے بچ جاؤ، سود خوری سے بچ جاؤ، بدکاری سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، یہ اس طرح کے جرائم کرنے سے، کسی کا مال ناحق کھانے سے بچ جاؤ۔ وہ کہتے نا نا، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، کچھ بھی کر لیں اللہ نے ہمارے لیے جنت الاٹ کر دی ہے، اللہ نے ہمیں جہنم میں کوئی نہیں پھینکنا، ہمیں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہے، ہم بنی اسرائیل والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اپنے علاوہ جس کے ساتھ جو مرضی کر جائیں، جس کا چاہے جتنا مرضی مال کھا جائیں، جس کے ساتھ جتنا مرضی ظلم کر جائیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے ہمیں کوئی سزا نہیں دی۔ یہ یہود کے عقائد سے، نظریات سے، جگہ چھپے یا معمولی نہیں، پوری عوام میں پھیلے ہوئے۔ لیکن کسی عقل والے نے، شعور والے نے، سمجھ والے نے، فہم والے نے، فراست والے نے کسی بھی امام کے پاس، کسی بھی عالم کے پاس، کسی بھی مفتی کے پاس، کسی بھی استاد کے پاس جا کر زندگی میں کبھی کوشش نہیں کی کہ مجھے وہ کتاب کی آیت دکھاؤ تو صحیح نا جس میں تورات میں لکھا ہو یہودیوں کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جس میں تورات میں لکھا ہو یہودیت کے بعد، تورات کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے انبیاء کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا، بنو اسحاق کے علاوہ کہیں اور رسالت نہیں آ سکتی، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری نبی ہے جہاں تورات میں لکھا ہو کہ یہودی جو مرضی کر جائیں ان کو کسی جرم کی کوئی سزا اور کوئی گناہ نہیں ملنا۔ کسی بھلے انسان نے جا کر کبھی بھی کتاب سے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ انہی خوش فہمیوں، خوش گمانیوں کو انہوں نے کتاب سمجھ لیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حق کیا تھا؟ ذمہ داری کیا تھی؟ فریضہ کیا تھا؟ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے، جب اس میں سے کسی چلتے ہوئے عمل کے خلاف کہیں سے کوئی آواز اٹھ جائے، کوئی بندہ کہہ دے او دین والو، ایمان والو، اللہ کو راضی کرنے والو، جو کر رہے ہیں وہ عمل ٹھیک نہیں، حق تو بنتا ہے نا بندہ کم از کم ایک بار تحقیق تو کرے، ایک بار بات تو سنے۔ لیکن یہ حق انہوں نے، ذمہ داری انہوں نے سمجھی کوئی نہیں۔ جو علماء نے بتا دیا، پڑھا دیا، سکھا دیا، سنا دیا، زندگی بھر اس سے ڈٹے رہے۔ کتاب سامنے موجود تھی، گھروں میں موجود تھی، پاس موجود تھی، ایمان تھا اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، اللہ نے ہماری رہنمائی کے لیے اتاری ہے، اللہ نے ہمیں طریقہ سکھانے کے لیے نازل کی ہے، اللہ نے ہمیں اعمال بتانے کے لیے نازل کی ہے، جنت تک پہنچانے کے لیے نازل کی ہے۔ لیکن اس سے سیکھنے اور جاننے کی کسی نے زندگی بھر کوشش کوئی نہیں کی۔ بس جس کا جو ایمان تھا وہ اسی کے پیچھے چلا، جس کا جو استاد تھا وہ اسی کے پیچھے چلا، وہ جیسا بھی تھا، وہ جو بھی تھا، وہ جو بھی کہتا تھا۔ یہ دو کردار جن کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، آپ ذرا خدا را اپنے اپنے دلوں میں جان کر بولیں اور سوال کریں اپنے ضمیر سے، کیا یہ کردار آج ہماری امت میں زندہ نہیں؟ کیا ہم ایسے علماء کو گن نہیں سکتے جن کے پاس ہم جاتے ہیں جمعہ ادا کرنے، جن کے پاس ہم جاتے ہیں درس قرآن، درس حدیث سننے،
جن کے پاس ہم جاتے ہیں دین سیکھنے اور سمجھنے، اور گھنٹے کا بیان ہو، آدھے گھنٹے کا بیان ہو، گھنٹے کا درس ہو، قرآن کی کوئی ایک آیت نہیں پڑھی جاتی، فرمان رسول کا کوئی ایک جملہ نہیں سنایا جاتا، قصوں اور کہانیوں کو بیان کر کے لذتیں اور مزے دے دلا کر، اشعار کی فراوانیاں لگا کر، یہ اس طرح کی باتیں سنا کر وہ سارا پورا وقت ضائع کر کے جمعہ پورا ادا کر کے اپنے اپنے گھروں میں آ جاتے ہیں۔ کبھی دل میں خیال نہیں آیا کہ قرآن کدھر ہے؟ قرآن کہانیوں کا نام ہے، احادیث مصطفیٰ موجود کوئی نہیں، قرآنی آیات محفوظ کوئی نہیں۔ یہ منبر، یہ اسٹیج، یہ مسجد اللہ کے نام کا ہے، رسالت دین کا ہے۔ اگر اس جگہ سے قرآنی آیات کا ذکر نہیں ہونا، اس جگہ سے فرامین رسول کا ذکر نہیں ہونا، جمعہ کے دن کی عبادت کے اندر بھی اگر قرآن کی آیات نہیں سمجھائی جانی، احادیث مصطفیٰ نہیں سمجھائی جانی، تو عبادت کس چیز کی ہے؟ ان علماء نے بھی اپنے پاس سے کہانیاں بنائی، تورات کو پیچھے چھوڑا، مرضی کی باتیں سنانا شروع کی، کسی نے سوال نہیں کیا تورات کدھر ہے؟ آج بھی دیکھ لیں، کچھ جگہ بدل کے دیکھیں، کبھی مسجدوں میں جا کے دیکھیں، جمعے پڑھ کے دیکھیں، الامان الحفیظ اس طرح کی کہانیاں اور اس طرح کے واقعات بے سند، بے بنیاد، نہ عقل پہ پورے، نہ شعور پہ پورے، نہ دلائل پہ پورے، لیکن جمعے میں بیان ہو رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہودیوں کا قصور کیا تھا؟ انہی چیزوں کا نتیجہ تھا کہ لوگ یہودی، اہل کتاب، عیسائی عمل کرنے کی بجائے، دین کے مطابق چلنے کی بجائے، دین کے احکامات کو پوری طرح اپنانے کی بجائے وہ اسی زوم میں ساری زندگی گزارتے ہیں۔ ہم نے کون سا جہنم میں جانا ہے؟ ہمیں کون سا عذاب ہونا ہے؟ ہم اللہ کے پیغمبروں کے بیٹے ہیں، نبیوں کے بیٹے ہیں، نبیوں کے خاندان سے ہیں، اور اللہ ان کے خاندان سے ہے، ہمارے لیے تو جہنم ہے ہی کوئی نہیں، ہم نے کوئی جرم کیا ہی کوئی نہیں، جرم اگر کوئی ہو بھی جائے تو سزا ہمارے لیے ہے ہی کوئی نہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اسی طرز پہ، اسی روش پہ گزاری، دین نہیں سیکھا، علم نہیں سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، ایمان کی ضروریات کو نہیں سمجھا، کن چیزوں سے ایمان بڑھتا ہے، کن چیزوں سے ایمان کم ہوتا ہے، کن معاملات کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کن معاملات کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، ساری زندگی پتہ کرنے کی کوشش ہی کوئی نہیں۔ اور کہتے کیا تھے؟ جنت ہماری ہے، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت۔ اتنا ہی تمہیں یقین ہے نا کہ جو کر رہے ہیں اس سب کے باوجود جنتی ہیں، تو آؤ دعا مانگو اللہ سے، اللہ ہمیں مار دے، دنیا میں رہ کے کیا کرنا ہے، جنت میں جائیں سیدھے۔ اتنا ہی یقین ہے کہ جو کر رہے ہیں بالکل وہی ٹھیک ہے، ہمارے علاوہ جنت کسی کی کوئی نہیں، تو پھر دعا کرو اللہ مارے تمہیں، جنت میں جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ۔ لیکن جب مرنے کی بات آئے گی، آخرت کی بات آئے گی، کبھی یہ دعا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اندر کہیں موجود ہے کہ کیا کچھ بھی نہیں، سیکھا کچھ بھی نہیں، جانا کچھ بھی نہیں، خالی ہے اندر سے، اندر یہ بات موجود ہے۔ لن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ اللہ ظالموں کو جانتے ہیں۔ اگلے الفاظ جھنجھوڑنے والے ہیں، قل ان الموت الذی تفرون منہ، جس موت کی تم تمنا نہیں نہ کر سکتے اس وجہ سے کہ پتہ ہے پلے کچھ نہیں ہے، کیا وہ موت اس سے بچ جاؤ گے؟ اس موت سے بھاگ جاؤ گے؟ اس برزخ سے، اس حشر سے، اس قیامت کی گھڑی سے نکل جاؤ گے؟ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وہ تو تمہارے پیچھے پیچھے ہے، بلکہ تم چلتے چلتے موت کی طرف جا رہے ہو، وہ تمہارے آگے ہے، وہ تو اپنے وقت پہ، اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پہ کھڑی ہے، تمہاری دوڑیں لگی ہیں، بھاگتے جا رہے ہو اس کی طرف۔ جب وہ جگہ آ جائے گی، جب وہ وقت آ جائے گا، لمحہ کی تاخیر نہیں ہوگی، لمحہ کی مہلت نہیں ملے گی،
ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تمہیں اس عالم میں لوٹایا جائے گا، اس مقام پہ پہنچایا جائے گا جہاں پہ ساری زندگی کا دیا چٹھا سامنے آ جائے گا۔ تب بتاؤ کتاب کا کیا حق پورا کر کے دکھائے گا؟ حضرات، یہ یہودیوں کو اللہ رب العزت نے فضیلت دے کر ان سے فضیلت کیوں واپس لے لی؟ ان کو مقام دے کر کیوں واپس لے لیا؟ وہ کون سے کردار کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کے اہل قرار نہ پائے؟ وہ کردار ہمارے سامنے ہے، ہمیں اپنے کردار کو اس کے ساتھ مماثلت میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو اسی روش کا شکار نہیں، کہیں ہم بھی تو اپنی کتاب کے حوالہ سے، اپنے دین کے حوالہ سے اسی طرز اور ڈگر پہ تو نہیں چل رہے کہ جس کی وجہ سے آج وہ کہاں ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج وہ اس مقام پہ ہے، عبرت کا نشان ہے۔ ہم پناہ مانگتے ہیں روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، اللہ ان جیسا نہ بنانا، لیکن کیا صرف پناہ مانگنے سے معاملہ ٹھیک ہو جائے گا؟ یہ دین ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا کلمہ پڑھا ہے، اس پر ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو اس کا تقاضا نبھاؤ، اس کی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل مجلس لگائی تھی، صحابہ بیٹھے تھے، 3 افراد آئے تھے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک شخص نے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھا رسول اللہ کے پاس کے دیکھ لوں سیکھ لوں کیا فرمایا جا رہا، کیا سکھایا جا رہا، کیا بتایا جا رہا۔ وہ آگے بڑھا، رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھا، دوسرا جہاں جگہ ملی پیچھے وہیں بیٹھ گیا، تیسرے نے دیکھا، اس نے ادھر ادھر توجہ کی، پھر چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے صحابہ 3 لوگوں کے بارے میں بتلاؤں؟ فرمایا ان میں سے ایک جس نے دیکھا اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی کتاب، اللہ کے پیغمبر سکھا رہا ہے، بتلا رہا ہے، اس نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا، بیٹھ گیا، اپنی حاجت ضرورت کو پیچھے کر دیا، اس کی اہمیت کو پہلے سمجھ کر اس کو جاننے کی کوشش کی۔ یہ جتنی توجہ کر کے میرے قریب آ کے بیٹھا، اللہ رب العزت نے اتنا ہی سے اپنی رحمت کے قریب کر دیا۔ دوسرا تھوڑا سا جھجک گیا، لیکن اللہ نے اسے بھی محروم نہیں رکھا، اللہ نے اسے بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے دی۔ کیوں؟ اس نے بھی سمجھا کہ اس چیز کی کوئی اہمیت و ضرورت ہے، مجھے اس کے لیے بیٹھنے وقت دینے کی ضرورت ہے، مجھے اسے سیکھنے کی ضرورت ہے، میں پتہ کروں دین کیا ہے، میں پیغمبر سے سنوں کیا باتیں بتلانے کے لیے آئے ہیں۔ اور تیسرا اس نے دیکھا بھی، اس کے پاس وقت بھی تھا، لیکن اس نے اہمیت دینے کی بجائے اس نے کہا چلو دیکھی جائے گی جب میلہ آئے گا، وہ چلا گیا۔ کہا جس طرح اس نے منہ موڑ لیا اس سے اللہ رب العزت نے بھی منہ موڑ لیا۔ آج ہمارا ان تینوں کرداروں میں سے کون سا کردار ہے؟ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو اللہ سمجھنے کی، سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو ذمہ داری سمجھ کر، کتاب کو ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے ایسا کردار اور ایسا انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمیں ملا ہوا اعزاز ہمارے حصے میں باقی رہنے کا سبب بن جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، والسلام علیکم۔